اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک چیز کو مجھے توجہ دلانی تھی، خاص طور سے مغل دور جو ہے ہندوستان میں وہ بابر سے شروع ہوا ہے، اور بابر اپنے خاندان کے لوگوں سے خاصا پریشان تھا، اور اسی وجہ سے اس سے یہ کہ اپنے علاقے میں اس کی حکومت اس کے پاس نہیں آ پائی تھی، فرغانہ کی حکومت ریاست تھی اس کے پاس، اسے کنٹرول میں نہیں رہی، اور پھر وہ مستقل تگودو کرتا رہا۔ کبھی سمرقند اس نے قبضے میں کر لیا، فرغانہ ہاتھ سے نکل گیا، کبھی فرغانہ لیا تو سمرقند چلا گیا، پھر کابل لے لیا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے فائنلی اس کے پاس صرف ایک یہ راستہ رہ گیا کہ وہ اپنے علاقے سے باہر نکل کے اور کسی جگہ اپنی حکومت قائم کرے۔ تو یہ بابر کے حوالے سے بات تھی کہ وہ بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے بہت پریشان رہا۔ پھر بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں آیا، اور جب اس کا شہزاد سوری سے جھگڑا شروع ہوا تو ہمایوں کے تینوں بھائی عسکری، دانیال اور کیا نام تھا، کامران، ان تینوں نے اس کے ساتھ یہ کہ اس کا ساتھ بالکل نہیں دیا، اور پریکٹیکلی ہمایوں کے زمانے میں مغل حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، صرف اس لیے کہ بھائی جو ہیں وہ اس کے کام نہیں آئے۔ اچھا، یہاں سے یہ کہ مغلوں کی تھنکنگ میں بڑا فرق آیا، اور اکبر کے سلسلے میں تو کنٹرول میں رہا، اس لیے کہ اکبر کا ایک ہی بھائی تھا حکیم بیگ، اور اس کو کابل کا ایریا دیا گیا تھا۔ اس نے بھی ایک مرتبہ بغاوت کی اور اکبر پہ اکبر کے علاقوں میں قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اکبر کی حکومت بہت مضبوط تھی، لہٰذا اس نے اسے نہ صرف شکست دی بلکہ جب معافی مانگی تو اسے معافی تلافی ایکسیپٹ کر دی گئی اس کی۔ جہانگیر کا معاملہ جب آیا تو جہانگیر کو خاندان میں آپ دیکھیے کہ جہانگیر کے دو بھائی جو تھے وہ تو اکبر کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس میں سے بھی ایک کے بارے میں شبہ یہ ہے کہ اسے جہانگیر نے قتل کروایا تھا، لیکن پھر جہانگیر کے دو بیٹوں نے ایک کے بعد دیگر بغاوت کی، پہلے خسرو نے اور پھر اس کے بعد خرم نے۔ تو یہ خاصا جہانگیر کے لیے بڑا مشکل پیریڈ رہا، لیکن جو چیز میں جس میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ کہ یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو مغلوں میں جو بادشاہت کی جنگ ہے، یہ بادشاہت کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ خاصی اٹھانی پڑی ہیں اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی طرف سے، لہذا وہ ایٹیچیوڈ بالکل تبدیل ہو گیا۔ شاہجہاں کا معاملہ بھی ایسی رہا۔ شاہجہاں کا نام تو خرم تھا، اور یہ کیا کہتے ہیں ظاہر جہانگیر کا بیٹا تھا، اور جہانگیر کی جو بیوی ہے جس کا نام کیا کہتے ہیں نور جہاں تھا، یہ نور جہاں کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ جہانگیر کی دوسری بیوی بلقیس مکانی جس کا لقب تھا اس کا بیٹا تھا، تو یہ نور جہاں کا سوتیلا بیٹا ہوا۔ اچھا، یہاں بھی صورت یہ ہوئی کہ چار بھائی تھے یہ، ایک کا نام خسرو تھا، دوسرے کا نام پرویز تھا، تیسرے کا نام شہریار تھا، اور چوتھے کا نام خرم تھا۔ اچھا، خسرو کے ساتھ تو یہ کہ خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کی اور شکست کھائی،
اور جہانگیر نے اسے اندھا کرا دیا. یہ اب یہ دیکھیے باپ بیٹے کے جلسے سے سامنے آ رہی ہے، اسے جہانگیر نے اندھا کرا دیا. اچھا، تو اس طرح سے بعد میں پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کا خسرو کا. لیکن شبہ اس میں بھی ہے کہ اس کو بھی تب شاہجہاں نے یعنی خرم نے زہر دلوا دیا تھا. اچھا، یہ تو بات ہوئی خسرو کی. اچھا، لیکن بہرحال جہانگیر کے انتقال سے پہلے ہی خسرو کا انتقال ہو چکا تھا. خسرو مطلب مارا جا چکا تھا، لہذا جب تخت نشینی کی جنگ ہوئی اس وقت خسرو موجود نہیں تھا. بالکل اسی طرح سے پرویز کا معاملہ بھی ایسے ہی رہا. پرویز کو جہانگیر کی حکومت میں جو ان کا ایک سپہ سالار تھا، بہت اہم سپہ سالار تھا، محبت خان نام تھا اس کا، اور محبت خان کی حمایت پرویز کو حاصل تھی اور وہ پرویز کو بادشاہ بنوانا چاہتا تھا. لیکن پرویز کے ساتھ مطلب خرابی جو تھی وہ یہ کہ شراب کا بہت مطلب کثرت سے شراب پینے کا عادی تھا، اور اسی چکر میں وہ بیمار ہوا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. یہ بھی جہانگیر کی زندگی میں ہوا، اور اس کے بارے میں بھی شبہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بیماری کے دوران خرم نے یعنی شاہجہاں نے اسے زہر دلوا دیا تھا. تو یعنی ایک بھائی خسرو، اس کا انتقال ہو چکا تھا باپ کی زندگی میں، دوسرا بھائی پرویز، اس کا انتقال ہو چکا تھا باپ کی زندگی میں، اور دونوں کی موت کے سلسلے میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ خرم نے دونوں کو زہر دلوا دیا تھا. اچھا، تیسرا بھائی شہریار تھا. یہ شہریار جو ہے یہ مطلب بیٹا تو تھا ہی جہانگیر کا، لیکن ایک خاص بات اس کے ساتھ یہ تھی کہ یہ نور جہاں جو ہے، نور جہاں کا داماد بھی تھا. نور جہاں کی جو بیٹی تھی جہانگیر سے پہلے والد شوہر شیرف گنج جس کا نام تھا، اس کی بیٹی تھی جو نور جہاں کے ساتھ رہی. تو اس بیٹی سے شہریار کی شادی ہوئی تھی. تو یہ سرپرسن نور جہاں کا داماد تھا، اور نور جہاں چونکہ جہانگیر کے دور میں عملاً حاکم تھی، تو مطلب یہ کہ جہانگیر کی نور جہاں کی ظاہر خواہش یہ تھی کہ بادشاہت جو ہے وہ جانشینی وہ شہریار کو ملے، لہذا مطلب یہ کہ اس نے اس کی کھل کے حمایت کی. جب انتقال ہوا ہے جہانگیر کا تو اس وقت پھر سلطنت کے دعوے دار بنیادی طور پر دو ہی رہ گئے تھے، شہریار اور خرم. شہریار لاہور میں تھا اور خرم دکن میں تھا جو کافی دور ہے، تو خرم کو تو آنے میں کافی وقت لگنا تھا. یہاں یہ ہوا کہ شہریار نے لاہور میں نور جہاں کی حمایت سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. دوسری بات یہ تھی کہ خرم جو ہے، خرم کو حمایت حاصل تھی آصف خان کی. یہ آصف خان صاحب جو ہے ان کی حمایت اس لیے حاصل تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ خرم آصف خان کا داماد تھا، اور یہ آصف خان خود جو ہے وہ نور جہاں کے بھائی تھے. تو اب یہاں پہ رفت دیکھنے بھائی اور بہن کی رفت سامنے آئی، نور جہاں کی اور اس کے بھائی کی. نور جہاں شہریار کی حمایت کر رہی تھی، اور آصف خان جو ہیں وہ حمایت کر رہے تھے خرم کی. اور چونکہ ادھر لاہور میں شہریار کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا تھا اور خرم کافی دور تھا، لہذا آصف خان نے یہ ترکیب کی کہ آگرہ میں اس نے
ایک اور شخص کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، عارضی بادشاہت کا، اس وقت تک جب تک خرم واپس نہ آ جائے، خرم وہاں پہنچ نہ جائے. اور یہ جو عارضی بادشاہ جس کو بنایا گیا تھا یہ خسرو کا بیٹا تھا، یعنی خرم کا بھتیجا، داور نام تھا اس کا. اس کو عارضی طور پہ تخت نشین کر دیا گیا. اس کی فوجیں جو ہیں وہ لاہور گئی، مطلب عملاً آصف خان کی فوجیں کہنا چاہیے. انہوں نے لاہور میں شہریار پہ حملہ کیا اور شہریار کو شکست دی، اسے اندھا کر دیا. یہ آصف خان کا رویہ تھا اپنی بہن کے داماد کے سلسلے میں. اس دوران شاہجہاں جو ہے وہ مطلب آگرہ تک پہنچ گیا. داور خان کو ایگریمنٹ کے تحت تخت سے اتار دیا گیا اور شاہجہاں کی تخت نشینی ہوئی، اور شاہجہاں جو ہے وہ خرم کی تخت نشینی ہوئی اور اس نے شاہجہاں کے نام سے حکومت سنبھالی پورے علاقے کی. اور یہ خیال رہے کہ اس وقت جو ہے وہ شہریار جو ہے وہ شکست خوردہ اور اندھا تھا. تو اچھا یہ بات بھی ایک اہم بات ہے جس کا تذکرہ ہو جانا چاہیے کہ آصف خان کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ آصف خان جو ہے نور جہاں کا بھائی تھا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خسرو کا کیا کہتے ہیں خرم کا سسر تھا فاضل اللہ. یہ بات بالکل درست. لیکن آصف خان کی جس بیٹی سے خرم کی شادی ہوئی تھی اس بیٹی کا نام ارجمند بانو تھا. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ آصف خان جو ہیں وہ خرم کی حمایت کرنے والے تھے بادشاہت کے لیے. آصف خان نور جہاں کے بھائی تھے. نور جہاں اپنے داماد کی حمایت کر رہی تھی اور آصف خان اپنے داماد کی حمایت کر رہے تھے. جو اہم بات ہے جس کا تذکرہ ضروری ہے کہ آصف خان کی جس بیٹی سے خرم کی شادی ہوئی تھی اس بیٹی کا نام ارجمند بانو تھا. یہ وہی خاتون ہے جو ممتاز محل کے نام سے بعد میں معروف ہوئی اور جن کے نام پہ تاج محل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. تو اب یہ دیکھیے کہ خرم کے خرم یعنی خرم کو ملا کے 4 بھائی تھے، جن میں سے محبت خان پرویز کی حمایت کر رہا تھا. مان سنگھ جو خسرو کا ماموں بھی تھا وہ جو ہے وہ خسرو کی حمایت کر رہا تھا. نور جہاں شہریار کی حمایت کر رہی تھی اور آصف خان جو ہے وہ حمایت کر رہے تھے خرم کی. اور بالآخر سارے جھگڑوں کے ختم ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں خرم نے حکومت سنبھالی. شاہجہاں کے نام سے اس نے حکومت کی. اپنے دادا ایک نظر پہلے تھوڑا سا مجھے دیں کہ میں آپ کو یہ دیکھیے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ذرا مجھے تھوڑی سی مدد میں کیجیے کہ یہ وہ خاندان مغلیہ ہی کا اسکرین ہے. جی ہاں جی ہاں. تو میں صرف تھوڑا سا یہ ویسے یہاں تک آپ کے علم میں ہے، صرف تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایک نظر صحیح سے دیکھ لیں کہ بابر کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، ہمایوں کا ذکر ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد یہ سوری خاندان درمیان میں آیا، 3 بادشاہ اس کے گزرے ہیں جس میں اہم نام تو ظاہر صرف شہنشاہ سوری کا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمایوں واپس آیا ہے اور لیکن واپس آتے ہی اس کو فوراً ہی چند مہینے کے اندر اندر حادثہ پیش آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. پھر اکبر نے حکومت سنبھالی، اکبر کے بعد جہانگیر نے، پھر شاہجہاں نے. تو ہم اس وقت شاہجہاں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اورنگزیب کی بات آئے گی اور پھر مطلب یہ کہ اس کے بعد اورنگزیب کے بعد پھر یہ آپ کا مطلب مغل پیریڈ کے باقی لوگ ہیں. اس کے بارے میں دیکھیں کیا گفتگو کرنی کیا نہیں کرنی. بہرحال
فی الوقت ہم یہاں پہ شہاب الدین شاہ جہاں اس کے اس میں تھے. میں صرف تھوڑا سا ایک نظر دکھانا چاہتا تھا, ایک چارٹ سامنے رہے, حالانکہ یہ چارٹ جو ہے آپ سب کے پاس موجود ہے, میں پہلے بھیج چکا ہوں, لیکن میں کم مناسب یہ کہ اس کو اس دفعہ تھوڑا سا سامنے لیا. اچھا, تو یہ ہوا صرف یہ اس حد تک تو ہوئی بات پوری کہ شاہجہاں جو ہے وہ بادشاہ ہو گیا. شاہجہاں کا پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 30 سال کا پیریڈ ہے. سن 1628 سے لے کے اور 1658 تک کا یہ خاصا لمبا وقت ہے کسی بادشاہ کے لیے. اور اس بادشاہ کا پیریڈ جو ہے اس اعتبار سے بہت عمدہ پیریڈ ہے کہ اس پورے عرصے میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے, امن و امان کا دورہ رہا ہے. اسے ہندوستانی جو تہذیب ہے اس کا باقاعدہ گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ایک تو مسلم امپائرز کا سلسلہ شروع ہوا تھا سلطان محمد غوری سے, اور اس وقت سے پھر مغل امپائر کے ختم ہونے تک. تو اس پورے پیریڈ میں تو خیر یہ سب سے زیادہ مطلب خوشحال اور گولڈن پیریڈ ہے ہی, لیکن یہ کہ پورے اگر ہندوستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں جو بڑی حکومتوں والے پیریڈ ملتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو قبل مسیح میں چندر گپت موریہ کی یا اشوکا کی حکومتیں ہیں, اور اس کے بعد پھر مہاراجہ بکرماجیت کی حکومت ہے. سوری, میں نے کہا چندر گپت موریہ اور اشوکا کی بات کی تھی قبل مسیح میں, اور پھر چندر گپت بکرماجیت کی اور مہاراجہ ہرش کی بات ہوئی ہے. یہ تقریباً آپ کے جا کے 500-600 بعد مسیح 500-600 عیسوی کی بات ہے. بلکہ مہاراجہ ہرش وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی حکومت تھی ہندوستان پہ. تو یہ بڑے بڑے جو پیریڈ ہیں وہ یہ رہے. لیکن اس پیریڈ کو شاہجہاں کے پیریڈ کو گولڈن پیریڈ اس لیے کہا جاتا ہے پوری ہندوستان کی تاریخ میں کہ عوام الناس کو جتنی خوشحالی اور جتنا امن نصیب ہوا تھا اور جتنی فراغت تھی انہیں مطلب غربت سے اور مشکلات سے, وہ دور ہندوستان میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ اس کے بعد اب تک کبھی آ سکا ہے. جو میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں تو صرف ہندوستان سے مراد صرف آج کا بھارت نہیں ہے, بلکہ یہ اس میں پورا آپ کا جو برصغیر جنوبی ایشیا جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں بنگلہ دیش, پاکستان, بھارت اور نیپال وغیرہ کے علاقے بھی شامل ہیں. اچھا, اب چونکہ 2-3 باتیں اس کے ساتھ ہوئی. ایک تو یہ کہ اس کے دور میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ جو پالیسی تھی جہانگیر تک, جو اکبر سے شروع ہوئی تھی اور جہانگیر کے زمانے میں بھی بڑی حد تک جاری رہی تھی, حالانکہ مجید ثانی اس کا زور کافی توڑ دیا تھا, وہ تھی مذہبی پالیسی. تو مذہبی پالیسی کے اعتبار سے جہانگیر کی حد تک تو یہ ہوا کہ وہ جو مسلمان مخالف معاملات تھے وہ تو ختم ہو گئے تھے, لیکن بادشاہ سرکاری طور پہ اس کو بہت زیادہ مذہب سے علاقہ نہیں تھا. شاہجہاں کے زمانے میں تبدیلی آئی کہ یہ ٹریڈیشنل مسلم تھا, اور اس نے اکبر کی جو رواداری کی پالیسی ہے اس کو بڑی حد تک ختم کیا, اور شریعت کے نفاذ کی ابتدا کی اس نے. یہ شریعت کے نفاذ کا معاملہ جو ہے وہ بڑی حد تک تکمیل تک تو جیسے بھی پہنچا ہو, تکمیل تک تو شاید وہ ظاہر میں خلافت راشدہ کے بعد کبھی بھی نہیں پہنچا, لیکن اورنگزیب کے زمانے میں اس کا نفاذ بہتر رہا, لیکن اس کی ابتدا بہرحال شاہجہاں کے زمانے سے ہو گئی تھی. دوسری بات جو اس کے دور کی بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ مغل تعمیرات جو ہیں
اس کا بھی یہ سنہری دور ہے, یہ بھی گولڈن پیریڈ ہے. اس کے زمانے میں مطلب تاج محل سے تو سبھی واقف ہیں, یہ تو اس کے زمانے کی مطلب وہ ہے ہی. لاہور کا لال قلعہ اور جامع مسجد جو ہے دہلی کی, اور لاہور کا شالیمار گارڈن جو ہے, یہ ساری عمارتیں جو ہیں یہ بڑی یونیک اور ایک طرح سے مطلب یہ کہ اسے کیا کہنا چاہیے کہ عجائبات میں سے ان عمارتوں کا تقریباً شمار ہوتا ہے. تاج محل کو تو باقاعدہ مطلب یہ کہ 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھٹھا کی مسجد جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی مسجد ہے. جو پرانی دلی تھی اس کے مقابلے میں اس نے دلی کا ایک نئی دلی قائم کی, اس کا نام شاہجہان آباد رکھا, جو اب تو خیر دلی کا حصہ ہی ایک محلہ ہو کر رہ گیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال مطلب یہ کہ یہ سب بالکل اس کے ایک نئے سے جیسے مطلب وہ کیا. ایک چیز اور جو اس کے زمانے کی بہت اہم ہے وہ ہے تخت طاؤس. اچھا, یہ تخت طاؤس کے نام سے بات میں پہلے بھی کسی جگہ سے کر چکا ہوں کہ جب ہم تخت طاؤس کہتے ہیں تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ جس تخت پہ بیٹھ کے دربار سجاتا ہوگا اس تخت کا نام تخت طاؤس ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. تخت طاؤس اس تاج کا نام ہے جو شاہجہاں پہنتا تھا, شاہجہاں نے بنوایا تھا اپنے لیے اور پہنتا تھا. اور اسی تاج میں وہ ہیرا جڑا ہوا تھا جسے کوہ نور کہتے تھے. اور یہ کوہ نور ہیرا جو ہے یہ مطلب نادر شاہ کے زمانے میں اس کو تخت طاؤس کو لوٹ لیا گیا اور ظاہر ہیرا بھی اس کے ساتھ غائب ہو گیا. پھر اس کا ایک نعم البدل بنوایا گیا جو مطلب سن 1857 تک رہا. اس کے بعد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا ہوا. لیکن بہرحال کوہ نور ہیرا تو اس وقت بھی موجود ہے برٹش میوزیم میں, جو انگریز یہاں سے لے گئے بہرحال اپنے ساتھ. یہ کون سا والا کوہ نور ہیرا ہے, اصلی والا یا جو بعد میں ریپلیسمنٹ؟ یہ اصلی والا ہے, یہ اصلی والا. اس میں ہوا یہ تھا کہ ویسے تو وہ تاج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نادر شاہ نے لے گیا تھا اپنے ساتھ اور ہیرا بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا. لیکن سم ہاؤ مجھے اب بالکل ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کیسے ہوا تھا, لیکن انگریزوں کا جب اس علاقے پہ قبضہ ہوا ہے تو وہ ہیرا بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تھا. تو یہ اصلی والا ہیرا ہے. سوری, ایک سوال اور پوچھنا تھا. یہ شاہ جہاں نے جب حکومت سنبھالی ہے تو نور جہاں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے, اس کا کیا پھر؟ ہاں, نور جہاں کے ساتھ یہ بات رہ گئی تھی بالکل. نور جہاں کو مطلب ابتداءً تو اس کے ساتھ مطلب وظیفہ باندھ دیا گیا اور اچھا سلوک رہا. لیکن پھر اس کے بعد شہریار کی حمایت اس کی جاری رہی تھی, لہذا اسے پھر قید کر دیا گیا اور اسے باقی زندگی قید میں ہی گزاری. وہیں اس کا انتقال ہوا. اور اسی لیے مطلب نور جہاں کا جو مزار ہے آج بھی لاہور میں نظر آتا ہے, اور اس پر بڑا اچھا نور جہاں کا اپنا ہی شعر ہے. اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. یعنی ہم غریبوں کے مزار پہ بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے, نہ تو چراغ جلتے ہیں اور نہ پھول کھلتے ہیں. یعنی اس پر نہ تو چراغ جلانے والا کوئی آتا ہے, نہ پھولوں کی چادر ڈالنے والا کوئی آتا ہے. نئے پرے پروانہ سوزت, اور نہ پروانوں کے پر جلتے ہیں. ظاہر اگر چراغ جلتے تو پروانوں کے پر بھی جلتے اس کے ساتھ. اور نئے صدائے بلبلے, اور نہ بلبلوں کی آوازیں آتی ہیں. ظاہر اگر پھول ہوتے, باغیچے کا منظر ہوتا تو یقیناً وہاں پہ مطلب ایک رونق ہوتی. تو یہ ویرانی کا منظر ہے. یہ نورجہاں کا اپنا شعر تھا اور اس کے مزار پہ لکھا ہوا, اور بالکل ایسا ہے کہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شاید اپنے مستقبل کو دیکھ لیا تھا. رشید صاحب, ایک سوال تھا. یہ جو جس طرح ہم دیکھتے ہیں لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ ہے, اور آپ اس
اور نور جہاں کے مقبرے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ باقی جو بادشاہ تھے بابر، اکبر، یہ سارے کے سارے ان کے اپنے مقبرے بھی ابھی بھی موجود ہیں کہیں پر؟ ہاں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. بابر کا تو غالباً فتح پور سیکری میں اس کا مقبرہ ہے. مجھے اب صحیح یاد نہیں کہاں ہے، لیکن مقبرے کے موجود ہیں. اکبر کا موجود ہے وہاں پر، آگرہ کے پاس ہی ہے. اکبر کا اگلا بس فتح پور سیکری میں بھی کسی ایک کا ہے، مجھے ہاں، یاد میرے خیال میں یہ بالکل صحیح کہا. یہ سکندرہ نام ہے اس جگہ کا، جو آگرے سے نارتھ میں دلی کی طرف جب چلیں تو کوئی بس سے کوئی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اس کا نام سکندرہ ہے. وہاں پہ اکبر کا مقبرہ ہے، اور فتح پور سیکری میں شاہ جہاں کا ہے، بابر کا ہے. ہمایوں کا مقبرہ دلی میں ہے. ہمایوں کا مقبرہ باقاعدہ وہاں پہ اس کا مقبرہ بنا ہوا ہے. اور کون بچا؟ شاہ جہاں کا جو ہے وہ تو تاج محل کے اندر ہی ہے آگرے میں. ہمایوں کا مقبرہ دلی میں ہے. کا مطلب یہ کہ ابھی تک تو یہ موجود ہے، لیکن اب جو ہندواتا چل رہا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے سب کو ختم کر دیں گے. نہیں، ان میں سے ایک کا مقبرہ لاہور میں بھی ہے. اس پر جو یہ ہمایوں صاحب نے بات کی نا رشید صاحب، میں 2 منٹ کے لیے کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ اکبر کے مزار پہ ہم گئے تھے، تو وہاں میں نے جو ہمیں دکھا رہا تھا، میں نے اس سے کہا بھائی یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے مقبرے کا حال دیکھو کیا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگا صاحب اس کی دیکھ بھال کرنے والے جب چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. یہ المیہ ہے تاریخ کا، کیا کہیں سے بات. ہاں بہرحال میں نے کہا بتا دوں، بڑا مجھے بہت ہرٹ کی تھی اس بات پہ، تو میں نے بتا دوں. اس کے مقبرے کی، اکبر کے مقبرے کی ایک چیز جو مجھے بہت اچھی یاد ہے، بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ یہ کہ اس کے پیچھے میں نے جتنے ہرن دیکھے، ہاں بہت بے شمار ہرن وہاں ٹہلتے رہتے ہیں. اس زمانے کی بات ہے، یہ 61 کی بات میں کر رہا ہوں، پورے 60 سال پہلے کی بات ہے. تو بہرکیف وہی تھا وہ میرے زمانے میں بھی تھے، اور وہ لنگور بھی بہت ہے. اچھا، لنگور تو نہیں دیکھے میں نے. ہاں لنگور بہت ہے، مجھے ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے. چلیے آپ بہت اچھے آدمی. اورنگزیب کا مقبرہ کہاں ہے بھائی؟ اورنگزیب کا مجھے نہیں پتا، رشید صاحب سے پوچھیے، استاد تو وہ ہیں بھائی. یعنی دیکھیے استاد وغیرہ تو خیر اپنی جگہ بتا دوں 5 منٹ کے بعد آپ کو. لیکن یہ کہ اورنگ آباد کے پاس ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں بالکل اسد بھائی جی. وہ دولت آباد میرا خیال اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر مقبرہ ہے اس کا، اور کچا ہے، یعنی وہ پکا نہیں، وہ ایسے ہی ہے بس. ابھی تک اسے توڑا پھوڑا نہیں گیا ہے. توڑا پھوڑا بس وہ لارڈ کرزن جو تھا میرا خیال، جس کے خلاف اس کی لڑائی ہو رہی تھی، تو وہ جب گزرا وہاں سے، شیوا جی ہاں، تو اس نے دیکھا کہ یہ کچا مقبرہ ہے، اور یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور ہمارا ظاہر ایک حریف بھی تھا. تو اس نے اجازت مانگی کہ میں کچھ اس میں بنانا چاہتا ہوں سنگ مرمر کا. تو سنگ مرمر کی جالی بنا دی گئی ہے، اور وہ ہے میں نے دیکھا اس کو خود. اچھا چلیے مقبروں کی بات تو ہو گئی. اچھا میں عرض کر رہا تھا شاہجہاں کی خاص طور سے تعمیرات کے حوالے سے، تو یہ عمارتوں کا ذکر تو آ گیا بڑی حد تک. کشمیر میں شاہجہاں نے باغات لگوائے. اچھا یہ تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، باغات لگوائے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تعداد ہے باغات کی وہ حیران کن ہے. 999 باغات لگوائے تھے صرف کشمیر میں. کشمیر مغل پیریڈ میں یہ خیال ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بڑا مطلب یہ کہ بہت ہی اس کی اہمیت رہی ہے. بہت خوبصورت علاقہ تو وہ اب بھی تھا اور اب بھی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس وقت اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی غربت کی وجہ سے بہت دبی ہوئی ہے. اس مغل زمانے میں یہ بادشاہوں کا ایک جیسے تفریحی مقام تھا، اور یہی مقام ہے جس کے بارے میں بابر ہی نے شعر کہا تھا
کہ اگر فردوس پر رونگ زمیں است، ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں نست، کہ اگر جنت جو ہے وہ زمین پہ ہے تو یقیناً یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ یہ کشمیر کے بارے میں بابر کا شعر ہے۔ اور شعر پہ بات آئی ہے، نورجہاں بہت اچھی شاعرہ تھی، بہت اچھی شاعرہ تھی۔ اس کا ایک شعر اور سن لیجیے، بڑا مشہور ہے، کہ اس کی جو ایک خادمہ تھی، اس کے ہاتھ سے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا۔ تو اب یہ روایت جو ہے اس شعر کی یوں ہے کہ وہ خادمہ آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ صاحبہ آئینے چینی شکست، تو اسے جواب میں فوراً فی البدیہہ مصرع ملا کہ خوب تر اسباب خودبینی شکست۔ اب یہ خیال ہے کہ صحیح لفظ تو شکست ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس شام میں شکست کہلاتا ہے لہٰذا میں نے بھی ایسی کہہ دیا، لیکن لغوی اعتبار صحیح لفظ شکست ہے۔ تو صاحبہ آئینے چینی شکست، خوب تر اسباب خودبینی شکست، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے آگے شکایت کی کہ وہ چینی آئینہ جو ہمارے پاس تھا وہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہوا، اچھا ہوا کہ جو انسان کو خود کو دیکھ کے اسباب ہی ختم ہو گئے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ تذکرہ آ گیا تھا۔ ممتاز محل یہ شاہجہاں کی بیوی تھی، اور بہت چہیتی بیوی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہر تاج محل اس کا ثبوت ہے، لیکن یہ کوئی نامکمل یا ناکام عشق والی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی موت تک شاہجہاں کی بیوی رہی، 14 اولادیں ہوئی اس سے، اور ایک ولادتی کے دوران اس کا انتقال ہوا۔ اور شاہجہاں کی اولادیں جتنے مطلب شاہجہاں کے انتقال کے وقت تک تو نہیں، جب تخت نشینی کی جنگ ہوئی اورنگزیب سے، اس وقت جو اولادیں اس کی حیات تھی وہ جو 7 تھی، وہ سب کی سب جو ہیں اسی ارجمند بانو کی اور ممتاز محل کی یہ بیٹے بیٹیاں تھے۔ اس کے بارے میں بھی ایسے کہتا ہوں، بلکہ یہ ان کی 7 شادیاں ہوئی تھیں شاہجہاں کی؟ شادیوں کی گنتی تو میرے پاس سچی بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ شادیاں بادشاہوں کے یہاں ایک سے زیادہ ہی ہوتی تھیں۔ چہیتی بیوی بہرحال مطلب یہ کہ ارجمند بانو تھی۔ ماشاء اللہ۔ میری سچی بات ہے کہ مجھے صحیح تعداد معلوم نہیں کہ ان کی شادیاں کتنی ہوئی تھیں اور کتنی بیویاں تھیں۔ یہ چوتھی بیوی تھی ان کی۔ اچھا، مطلب چونکہ میں واقف نہیں، میں مان لوں گا آپ کی بات۔ بہرحال جو 7 بچے ان کے رہے، جو زندہ رہے، ان میں سے سب سے بڑی اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا جہاں آرا بیگم، اور اس کے بعد بیٹا تھا دارا شکوہ۔ اور جہاں آرا بیگم، دارا شکوہ جو ہیں، یہ دونوں مطلب ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ تو اسی طرح سے مطلب یہ سمجھے کہ دارا شکوہ کو جہاں آرا کی حمایت بھی حاصل رہی، اور مطلب دارا شکوہ کے بعد شاہجہاں کو بھی جہاں آرا ہی نے شاہجہاں کی بھی خدمت کی۔ پھر اس کا بیٹا تھا شاہ شجاع، اور اس کے بعد پھر بیٹی تھی روشن آرا، روشن آرا کے بعد بیٹے کا نام تھا اورنگزیب۔ یہ روشن آرا اور اورنگزیب یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور انہیں ایک دوسرے کی حمایت ہمیشہ حاصل رہی۔ اور پھر اس کے بعد جو ممتاز محل کی اولادیں، ان میں سے ایک لڑکے کا نام مراد تھا، اور آخری جو چھوٹی بیٹی تھی اس کا نام گوہر بیگم تھا۔ تو یہ اس طرح سے 7 جو زندہ رہی ہیں ان کے بچے، وہ یہ تھے۔ بہرحال ممتاز محل کا جب انتقال ہوا تو چونکہ شاہجہاں کا پلان تو یہی تھا کہ اس کے لیے بڑا زبردست مقبرہ بنایا جائے گا، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو مقبرہ موجود نہیں تھا، تو اسے مطلب ایک باغ تھا زین آباد کے نام سے، وہاں اس کی تدفین ہوئی، اور بعد میں جب تاج محل تعمیر ہو گیا تو اس کی قبر کو یہاں سے شفٹ کیا گیا اور تاج محل میں وہ کر دیا گیا۔ اور تو اس طرح سے شاہجہاں کے بارے میں اتنی گفتگو ہم
کر سکتے تھے، میرا خیال کافی ہے. اس کا پیریڈ صرف یہ خیال ہے کہ شاہجہاں کا پیریڈ جو ہے اپنی تمام مطلب یہ کہ باوجود اس کے مطلب یہ کہ کچھ باتیں ایسی بھی رہی جو مطلب دوران جو مطلب اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، اور عوامی خوشحالی کے حوالے سے، اور بادشاہ کی شان و شوکت کے حوالے سے، اور تعمیرات کے حوالے سے بہت ہی سنہری دور کہلاتا ہے. جو باتیں میں نے کہا کچھ باتیں اچھی نہیں ہوئی. ایک تو تخت نشینی کے معاملے میں اس کے بھائیوں کا معاملہ جس طرح سے مطلب یہ کہ ان سب کو ایک طرح سے مروا دیا گیا، ان کا معاملہ ظاہر بہت اچھا نہیں رہا. اور پھر شاہجہاں کا یہ اختتام جو ہے وہ بہت اچھا نہیں رہا، جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کرتا ہوں. وہ ہے کہ شاہجہاں نے انگریزوں کو ہندوستان میں وہ دفتر کھولنے کی، ٹریڈ سینٹر کے نام سے جو انہوں نے شروع کیا تھا کلکتہ کے قریب کہیں، اجازت دی تھی. یہ اجازت جو ہے یہ انگریزوں کو مل گئی تھی جہانگیر کے زمانے میں. سر تھامس رو جو ہے وہ جہانگیر کے زمانے میں آئے تھے، اور جہانگیر کے زمانے میں ہی مطلب جہانگیر کی ایک بیٹی تھی زیب النساء، جو اس کے خرم کی بہن تھی ظاہر ہے، وہ بیمار تھی، اور اس کو کیا کہتے ہیں بیماری کے دوران تب اس کا سر تھامس رو نے علاج کیا تھا. اور یہ تقریباً مطلب بیماری ایسی تھی کہ بالکل مایوسی ہو گئی تھی، تو سر تھامس رو نے اس کا علاج کیا تھا، وہ صحت مند ہو گئی. تو جہانگیر نے ارادہ کیا، اپنے ارادے کے اظہار میں کیا کہ صحت مند زیب النساء کو سونے میں تولا دیتے ہیں، یعنی ایک پلڑے میں وہ رہے گی، دوسرے میں سونا، اس کے وزن کے برابر جو سونا. اور یہ سر تھامس رو کو اس نے جہانگیر نے آفر کیا تھا کہ یہ تمہارا انعام ہے، اور اس نے اس انعام سے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ مجھے اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنی مہربانی کریں کہ میری قوم کو یہاں تجارت کا اجازت نامہ دے دیجیے. تو وہ اجازت نامہ جہانگیر کے زمانے میں ملا ہے. شاہجہاں کے زمانے میں ظاہر اس اجازت نامے کا استعمال مزید ہوا اور ترقی وہاں پہ تجارت بہت بڑھی، لیکن ابتدا جہانگیر کے زمانے سے ہوئی تھی. اوکے، تو سر تھامس رو نے شروع کیا تھا سارا. جی. اوکے، اب اردو کے سلسلے سے، اردو اس کو اگر ملائیے اردو کی تاریخ سے، تو شاہجہاں کے دور سے کام اردو زبان کس حد تک ترقی پا چکی تھی؟ شاہجہاں کے زمانے تک دیکھیے، شاہجہاں کے زمانے 1658 تک کا آپ کو جو اردو کے بڑے نام نظر آتے، دیکھیے غالب کی اگر بات کریں تو غالب تو ہے 1777 میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے. نہیں بہت اس کے بعد ہوا ہے. نہیں، اس سے غالب سے 100 سال پہلے 1770 میں شاید پیدائش ہوئی ان کی. بہرحال ہاں، میر کا انتقال 1750 میں. میر کا زمانہ جو ہے وہ بھی نوابوں کا زمانہ تھا، جس زمانے میں دلی تباہ ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ دلی جب تباہ ہوئی اور میر جو ہے لکھنؤ شفٹ ہوئے ہیں، یہ اورنگزیب کے بعد کا زمانہ ہے. اور غالباً میرا خیال ہے جب نادر شاہ نے حملہ کیا اور دلی تباہ ہوئی ہے، اس وقت میر جو ہے وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کے وہ مطلب لکھنؤ آئے ہیں. اور یہ جو زمانہ ہے نادر شاہ کا، یہ ہونا چاہیے تقریباً میرا خیال ہے کافی بات کا زمانہ ہے، نادر شاہ کا زمانہ کون سا ہونا چاہیے؟ نادر شاہ عبدالی، بہرحال یہ تقریباً 1750 کے زمانے کی بات ہے، جس وقت مطلب یہ حملہ ہوا ہے اور میر پھر اس کے اس زمانے میں دلی سے لکھنؤ آئے ہیں. تو یہ 1658 تک جب تک شاہجہاں تھے، اس وقت تک اردو بن تو چکی تھی، اور ظاہر یعنی عوام الناس میں وہ رائج ہو چکی تھی،
لیکن ایک تو اس کی بڑی ریفائنڈ شیپ نہیں تھی، اور دوسری یہ کہ وہ مطلب اس میں جو آپ کو ملتے ہیں جو آثار ملتے ہیں وہ بہت مطلب یہ کہ بہت پرومیننٹ نہیں ہیں. ویسے تو آپ کو مطلب اس سے بہت پہلے امیر خسرو کے یہاں اس کے آثار مل جاتے ہیں، یا قطب قلی شاہ کے یہاں آثار ملتے ہیں جو دکن کی کا ایک بادشاہ تھا. تو ظاہر وہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ زمانہ، یہ قطب قلی شاہ کا زمانہ جو ہے یہ اورنگزیب سے پہلے کا زمانہ ہے. تو نہیں، شاہجہاں سے بھی پہلے کا زمانہ ہے. تو کہنے کا مطلب اردو شروع ہو چکی تھی لیکن اس وقت تک اسے کوئی شیپ اختیار نہیں کی تھی. اسے بڑی اچھی کتاب ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی کتاب ہے. میں کئی دفعہ سوچا کہ اس بارے میں گفتگو کروں، لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ 4 جلدوں میں ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر آپ کو نظر آ سکے، یہ اس کی موٹائی ہے، یہ اس کی لمبائی چوڑائی، یہ 1 جلد ہے. ایسی 4 جلدیں ہیں تاریخ ادب اردو کے نام سے ڈاکٹر جمیل جالبی کی. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اردو زبان کی جو مطلب ابتدا اور ترویج اور مختلف علاقوں میں اس کے جو ورژنس میں، راجستانی اردو کیسے بنی، اور دکن کی اردو کیسے بنی، اور یو پی کی اردو کیسے بنی، اور حیدرآباد کی وغیرہ وغیرہ، یہ خاصا تفصیل سے اس میں تذکرہ ہے. کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کتاب کے بارے میں بھی تھوڑا سا مطلب گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ کا سوال تھا اس کے حوالے سے بات اتنی کہ اس وقت تک اردو جو ہے وہ باقاعدہ آفیشیل لینگویج تو خیر بعد میں بھی نہیں بنی تھی، لیکن باقاعدہ ایک طرح سے اکیڈیمیا کی لینگویج اس وقت تک نہیں بن پائی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سٹیج پہ شاہجہاں نے، جس وقت یہ شہزادہ تھا، اس نے بغاوت کر دی تھی اپنے باپ کے خلاف، جہانگیر کے خلاف. اور بنیادی طور پر اس بغاوت کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ جہانگیر یہ چاہتا تھا کہ شاہجہاں جو ہے وہ قندھار چلا جائے اور وہاں جا کے مطلب کہ قندھار میں جو بغاوت ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرے، اسے کنٹرول میں کرے. خرم کو یہ نورجہاں کی سازش معلوم ہوتی تھی کہ وہ مطلب اس اعتبار سے اسے دارالحکومت سے دور بھیجنا چاہتی ہے. تو اس نے ریزسٹ کیا، وہ وہاں نہیں گیا، اور جب دباؤ زیادہ بڑھا تو پھر اس نے بغاوت کر دی. بغاوت کے نتیجے میں جنگ ہوئی. جنگ میں اس کی فوجوں کو، یعنی خرم کی فوجوں کو شکست ہوئی جہانگیر کی فوجوں کے مقابلے میں. اس نے غیر مشروط معافی مانگ لی. تو جہانگیر نے معاف تو کر دیا، لیکن اس کے 2 بیٹے جو ہیں اس کو دینے پڑے خرم کو، اپنے باپ کو، یعنی دادا کے پاس یرغمال کے طور پہ. ابھی دیکھیے ایک گھر کی بات ہے، پوتے جو ہیں دادا کے پاس یرغمال کے طور پہ آئے ہیں، اور یہ جو پوتے تھے ان میں سے ایک دارا شکوہ تھا اور ایک اورنگزیب تھا. تو یہ دونوں دارا شکوہ اور اورنگزیب جو ہیں یہ دونوں جہانگیر کے پاس رہے، اور تربیت دونوں کی جہانگیر کے پاس، جہانگیر کے ہاتھ ہوئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا شکوہ کی تربیت پہ زیادہ اثر نورجہاں کی تربیت کا تھا، اور اورنگزیب کی تربیت پہ جو مطلب اثر تھا وہ ایک جون پور کے کوئی مولوی صاحب تھے، ملا جیون، اور اورنگزیب کی تربیت پہ ملا جیون کا اثر تھا. ملا جیون شریعت کے پابند اور بہت کٹر سنی مسلمان تھے. اگر ہم صحیح العقیدہ مسلمان کہیں تو اس میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے. انہوں نے تربیت کی ہے اورنگزیب کی، اور شہریار کی تربیت جو ہے وہ زیادہ تر ذیل نگرانی رہی ہے نورجہاں کے. اور نورجہاں چونکہ شیعہ تھی لہذا دادا شکوہ پہ بھی اس کا اثر ہوا، حالانکہ وہ رہا تو سنی لیکن بہرحال اس کا اثر رہا. اور تو یہ مطلب ایک طرح سے ابتدائی یہ سمجھ لیجیے اس کا. تو اس طرح سے اورنگزیب کی عمر بھی جو گزری ہے اس کا بڑا حصہ ابتدائی جو ہے
وہ جہانگیر کے پاس گزرا ہے مطلب یرغمال کے طور پہ. اسی دوران میں اس نے مطلب یہ کہ علم حاصل کیا مطلب تو ہندی ترکی زبانوں کے لٹریچر سے اچھی گہری واقفیت حاصل کی. دینی علوم سے اسے ذاتی طور پہ خاصی دلچسپی تھی, لہذا اس میں اس نے خاصی مطلب ایک جیسے ایکسپرٹیز حاصل کی. سن 1634 میں یہ خیال ہے کہ سن 1628 میں شاہجہاں جو بادشاہ بن چکا تھا, تو شاہجہاں ظاہر مطلب شاہجہاں بادشاہ بن چکا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر کا انتقال ہو چکا تھا, تو اس کی یرغمالی کا دور بھی ختم ہو چکا تھا اورنگزیب کی اور دارا شکوہ کی دونوں کا. تو شاہجہاں کے بادشاہت کے 6 سال اورنگزیب کو وہ مل گیا 10,000 کا منصب ملا. 10,000 کا منصب کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 فوج آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا ہوں تو مغل پیریڈ میں جو سب سے بڑا جو عہدہ تھا وہ 7,000 کا تھا. 7,000 سے اوپر صرف شاہی خاندان کے لوگوں کو اجازت ہوتی تھی وہ اس سے اوپر جو فوج رکھ سکیں. تو اورنگزیب کو ظاہر مطلب شہزادہ تھا, تو یہ مطلب اس کو 10,000 کا خطاب دیا گیا, اس کو فوج دی گئی, اور بندھیل کھنڈ جو ہے وہاں بغاوت شروع ہوئی تھی. اس کے لیے مطلب اس کی بغاوت کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا. یہ شاہجہاں کا زمانہ ہے. میں نے بس کیا تھا کہ شاہجہاں کے زمانے میں کوئی بڑی مطلب انٹرنل پرابلمس نہیں ہوئے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ چھوٹے موٹے علاقے محدود طریقے سے کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہر بادشاہت کے زمانے میں رہتے ہیں. اس کے دوران وہ جن کو مطلب کنٹرول کر لیا گیا فوجی طور پہ, اور بات پھیلنے نہیں پائی. بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو ہے یہ مطلب بندھیل کھنڈ میں ہوئی, اور اورنگزیب وہاں مطلب پہنچا ہے لیکن اس بغاوت کو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول کر لیا. تو اورنگزیب کا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دکن میں اسے نائب السلطنت بنایا گیا. دکن میں اگر آپ کو یاد ہو تو شاہجہاں کے زمانے میں ایک پیریڈ ایسا تھا جس میں کچھ چھوٹے موٹے فسادات شروع ہوئے تھے. مراٹھا نے بھی زور پکڑا تھا 4-5 سال کے لیے, لیکن محدود تھا. دکن میں صرف بیجاپور کی ریاست کے آس پاس کے علاقے میں مسائل کھڑے ہو رہے تھے, تو وہ مطلب یہ کہ وہاں اس کو کیا کہتے ہیں رکھا گیا نائب صوبے دار. پھر اس کے بعد گجرات کا صوبے دار یہ کچھ ایسے رہا. پھر بلخ کا گورنر اسے بنایا گیا, لیکن بلخ کا گورنر جو ہے وہاں مطلب اس کو یہ وہ موقع تھا جہاں اس کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی, اور وہاں سے اسے چھوڑ کے آنا پڑا اپنے علاقے کو. اسی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ پھر ملتان کا صوبے دار یہ رہا, اور قندھار کو اس کو فتح کرنے کی 2 مرتبہ کوشش کی اورنگزیب نے بھی, لیکن یہ جو ہے یہ اس میں ناکام رہا. لیکن قندھار کو فتح کرنے کی کوشش جو کی, یہ بات میں کر رہا ہوں شاہجہاں کے زمانے میں. شاہجہاں حیات تھا, اورنگزیب نے شہزادے کے طور پہ اس کے حکم کے تحت قندھار پہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور جس وقت دکن میں جس وقت اس کی تخت نشینی کا جھگڑا چلا ہے اس وقت یہ دکن میں تھا. اور میں نے ڈیفینس کیا تھا کہ تو شاہجہاں بھی تخت نشینی کے موقع پہ دکن ہی میں تھا. یہ بھی دیکھیں اس کا چونکہ دکن سے کافی تعلق رہا, یہ 2 مرتبہ دکن گیا ہے اورنگزیب, اور دونوں مرتبہ اس کو کافی عرصے تک وہاں رہنا پڑا ہے. ایک تو سن 1636 سے لے کے 1644 تک, یعنی 8 سال تک یہ دکن کا نائب السلطنت رہا. اور پھر اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں تقریباً سمجھیں کہ
1646 سے غالباً دوبارہ شروع ہوا اس کا سلسلہ، اور پھر 1657 تک یہ دکن کا صوبیدار رہا. تو دکن کا علاقہ اس کے مطلب کافی اس کو یہ سمجھتا رہا ہے، اس علاقے سے واقف تھا اچھی طرح سے. جب اچھا میرا خیال سے اب اس کو یہاں روک دینا پڑے گا. میں جنگ تخت نشینی جو ہے وہ شروع کرنے والا تھا، لیکن یہ کہ وہ خاصا مطلب تفصیلی ٹاپک ہے اور تقریباً 9:30 ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ اس کو ہمیں اگر آپ یہاں اجازت دیتے تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک سے کور کرنے کی کوشش کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.